بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر چینل انمول موتی پر آنے کے لیے شکریہ۔ لیلا مراکش کی رہنے والی تھی۔ وہ کچھ ہی عرصہ پہلے ایک مشہور ایکٹریس تھی۔ فلمی حلقوں میں اس کا نام بڑا معروف تھا۔ اسے ایک انتہائی مہلک مرض لاحق ہو گیا جسے دنیا اب تک لا علاج تصور کرتی ہے، اور جسے کینسر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور جس کا تصور ہی رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے۔ خاتون نے اپنے مہلک مرض کے علاج کے لیے مختلف ماہرین طب کے دروازے کھٹکھٹائے، لیکن ڈاکٹروں کی تمام کوششیں ناکام ثابت ہوئیں، اور اب خاتون کو اپنی زندگی کی کوئی امید باقی نہ رہی۔ ہاں، ایک امید باقی تھی، اور وہ اس کے رب کا دروازہ تھا۔ لیلا کہتی ہے، میں ایک عرصے سے ایک بے حد خطرناک مرض کا شکار ہو گئی تھی جسے دنیا سرطان یا کینسر کے نام سے جانتی ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ یہ مرض انتہائی خطرناک اور مہلک ہے، لیکن مراکش میں اسے ہم کینسر کے نام سے یاد نہیں کرتے، بلکہ ہمارے یہاں اسے خبیث مرض کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ میرے دل کی وہ شریان جو بائیں جانب سے نکل کر دل کو خون بہم پہنچاتی ہے اور جو تاج نما ہوتی ہے، اس موذی مرض میں مبتلا ہو گئی۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ پر ایمان سے بالکل غافل تھی۔ میں تو مشہور فلمی ایکٹریس تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ انسان کا حسن و جمال تا حیات اس کی شخصیت کو تازگی بخشتا رہتا ہے، اور یہ نعمت پوری عمر زائل ہونے کا نام نہیں لیتی، اور انسان اسی طرح سے مسرتوں سے ہمیشہ لطف اندوز ہوتا رہتا ہے۔ نیز اس کی صحت ہمیشہ تر و تازہ رہتی ہے، جس کی وجہ سے اسے قلبی فرحت ملتی رہتی ہے۔ میرے حاشیے خیال میں یہ تصور تک بھی نہ گزرا تھا کہ میں کبھی کینسر جیسی ملحق جان لیوا بیماری میں گرفتار ہو جاؤں گی، لیکن جب میں اس خطرناک مرض میں مبتلا ہوئی تو اس کے خوف و دہشت نے میرے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور میں بری طرح حواس باختہ ہو گئی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ کہیں بھاگ جاؤں، لیکن بھاگ کر جاتی تو کدھر جاتی؟ اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں خودکشی کر لوں، لیکن مجھے میرے شوہر اور بچوں سے شدید محبت تھی، اس لیے میں خودکشی بھی نہ کر سکی۔ اس وقت میرا خودکشی نہ کرنے کی وجہ اللہ تعالیٰ کا خوف یا ڈر نہ تھا، اس طرف تو کبھی خیال گیا ہی نہیں تھا۔ دراصل میں تو اسلام سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوسوں دور تھی۔ میں توبہ اور استغفار سے ناواقف تھی۔ بس شاید میرے رب کو میری ہدایت اور رہنمائی منظور تھی، تبھی تو مجھے یہ خطرناک مرض لگ گیا۔ ہاں، بعض اوقات بیماری بھی انسان کے لیے رحمت کا باعث ہوتی ہے، اور وہ اس کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ شاید اللہ چاہتا تھا کہ نہ صرف مجھ پر کرم کر کے مجھے سیدھے راستے پر لائے، بلکہ کتنے ہی اور لوگ میری وجہ سے سیدھے راستے پر ہو جائیں۔ ہاں، میں وہی لیلا ہوں جو نہ جانے کتنے لوگوں کو گمراہ کر چکی تھی، اپنے جسم کی نمائش کر کے، رقص کے ذریعے، سینما کی سکرین کے ذریعے۔ میں بیمار ہوں۔ دولت، شہرت، تعلقات، ایک سے بڑھ کر ایک ڈاکٹر، ہسپتال، سب کچھ میرا تھا۔ میں بیرون ملک گئی۔ ایک دن میں بیرون ملک بیلجیم گئی۔ بہت سے ڈاکٹروں سے علاج کے لیے رجوع کیا۔ سب نے میرے شوہر سے کہا کہ اس کی چھاتی کاٹ دینا ضروری ہے، اور ایسی کیمیکل دوائیاں استعمال کرنا پڑیں گی جن سے بال جھڑ جائیں گے، پلکیں اور بھویں گر جائیں گی، چہرے پر داڑھی کے بال اگ جائیں گے، ناخن اور دانت گر جائیں گے۔ میں نے ڈاکٹروں کی تجویز سن کر ان کے علاج سے مکمل انکار کر دیا، اور کہا کہ میں چھاتی کٹوانے، گنجی ہونے اور قدرتی بناوٹ اور خوبصورتی کو داغدار کرنے پر مر جانے کو ترجیح دوں گی۔ چنانچہ میں نے ڈاکٹروں سے گزارش کی کہ وہ میرے لیے آسان سا علاج سوچیں۔ پھر میں مراکش واپس آ گئی اور چھوٹا موٹا علاج کرتی رہی، لیکن اس کا بھی کوئی خاطر خواہ اثر نہ ہوا۔ مجھے نہ جانے کیسے محسوس ہوا کہ ڈاکٹروں نے میری درست تشخیص نہیں کی، اور انہوں نے خواہ مخواہ میرے اندر کینسر کا مرض ثابت کر دیا ہے، جبکہ میں بالکل صحیح سلامت ہوں۔ لیکن تقریباً 6 ماہ کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میرے وزن میں خاطر خواہ کمی ہو چکی ہے، میرا رنگ خاصا بدل چکا ہے،
مجھے درد و الم کی شکایت رہنے لگی ہے اور یہ شکایت آہستہ آہستہ مستقل ہوتی گئی۔ جب میں نے ایک مراکشی ڈاکٹر سے طبی جانچ کروائی تو اس نے مجھے بیلجیم جانے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ میں نے بیلجیم کے لیے رخت سفر باندھا۔ بیلجیم میں ڈاکٹروں نے میرا جب معائنہ کیا تو انہوں نے نہایت افسوسناک خبر میرے شوہر کو بتائی کہ وہ کینسر پورے جسم میں پھیل چکا ہے اور پھیپھڑے بھی اس سے بری طرح متاثر ہو چکے ہیں۔ ہمارے پاس اب ایسی صورتحال سے نپٹنے کے لیے کوئی دوا یا علاج نہیں ہے۔ اب تمہارے لیے صرف ایک صورت رہ گئی ہے کہ تم اپنی بیوی کو وطن لے جاؤ تاکہ اسے وہاں قبر نصیب ہو سکے۔ ڈاکٹروں نے جب میرے خاوند کو یہ رپورٹ دی تو ان پر تو خبر بجلی بن کر گری۔ وہ حواس باختہ ہو گئے۔ پھر ہم لوگوں نے واپس اپنے وطن مراکش جانے کی بجائے بیلجیم سے فرانس کا ٹکٹ لے لیا۔ شاید مجھے وہاں کوئی علاج میسر ہو سکے اور وہاں میں چھاتی کٹوا کر کیمیائی دوائیں استعمال کروں تاکہ کسی طرح زندگی بچ جائے۔ اچانک میرے خاوند کے ذہن میں آیا کہ ہم دنیاوی علاج تو کروا چکے ہیں مگر ایک طبیب باقی رہ گیا ہے، اس کے پاس جانا چاہیے۔ اس نے جب مجھ سے بات کی تو مجھے جیسے کوئی بھولی ہوئی بات یاد آ گئی ہو۔ بلا شبہ ہمیں مکہ مکرمہ جانا چاہیے، بیت اللہ کی زیارت کریں اور وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں توبہ استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ اس مہلک مرض سے مجھے شفا یاب کر دے، کیونکہ آسمان کے دروازے ہر مریض کے لیے ہر وقت کھلے رہتے ہیں اور وہاں ہر بیماری کا کامیاب علاج ہمہ وقت دستیاب ہے۔ غرض ہم میاں بیوی پیرس سے خانہ کعبہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستہ بھر میں ہم لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ورد سے رطب اللسان رہے۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کیونکہ بیت اللہ شریف کی طرف میری زندگی کا یہ پہلا سفر تھا اور پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار ہونے والا تھا۔ میں نے پیرس ہی میں قرآن کریم کا ایک نسخہ خرید لیا تھا اور گاہے بگاہے اس کی تلاوت کرتی رہی۔ آخر کار وہ مبارک وقت آ گیا جب ہم مکہ مکرمہ پہنچ کر کعبہ میں داخل ہوئے۔ جو ہی نگاہ کعبہ پر پڑی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مجھے گزشتہ زندگی یاد آ گئی، رب کی نافرمانیاں اور معصیت کی زندگی۔ میرا ماضی بے حد غلط تھا۔ میں نماز روزے سے قطعاً دور رہی تھی، فرائض کا پتہ تک نہ تھا۔ اب میں نہایت عاجزی کے ساتھ اس رب العالمین کے دروازے پر حاضر تھی جو توبہ قبول کرنے والا، اپنے بندوں پر شفقت کرنے والا ہے۔ اور پھر میں نے خانہ کعبہ کے دروازے کے قریب جا کر رو رو کر یہ دعا کی، اے میرے پروردگار، میری مہلک بیماری کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے، وہ ہزار کوشش کے باوجود میرے علاج سے انکار کر چکے ہیں۔ میرے پیارے رب، تیری ہی طرف سے بیماری آتی ہے اور اس کا علاج بھی تو ہی کرتا ہے۔ میری بیماری کے علاج کے معاملے میں ڈاکٹروں نے ہسپتالوں کے دروازے بند کر رکھے ہیں، صرف تیرا دروازہ میرے لیے کھلا ہے۔ میں اپنے علاج کے لیے تیرے ہسپتال میں پہنچ چکی ہوں، میرے رب اپنا دروازہ میرے لیے بند مت کر دینا۔ پھر میں نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور اس دوران میں نے اللہ تعالیٰ سے بکثرت دعائیں کرتی رہی کہ اے اللہ میری دعا کو نامراد واپس نہ کرنا، مجھے نا امید نہ کرنا اور مجھے شفا عنایت کر کے ڈاکٹروں کو اپنی عظمت و شان سے حیران کر دینا۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ میں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے بالکل غافل تھی اور اس کے دین پر کبھی عمل نہ کیا تھا، لیکن اب میری وہ کیفیت نہ رہی جو پہلے تھی، بلکہ اب میں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ چنانچہ میں مکہ مکرمہ میں موجود علماء و مشائخ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے واپسی پر دعاؤں کی مشتمل کتابوں کے متعلق پوچھتی جنہیں میں جلدی سے یاد کر سکوں تاکہ حسب ضرورت ان دعاؤں کا ورد کر سکوں۔ کیا کروں؟ علماء مشائخ نے کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور زیادہ سے زیادہ اللہ عز و جل کا ذکر کرنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی تلقین کی۔ مسجد حرام میں مجھے کافی راحت محسوس ہو رہی تھی اور میرے دل کو بہت ہی اطمینان تھا۔ میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ آپ مجھے مسجد حرام ہی میں وقت گزارنے کی اجازت دیں، میں اب ہوٹل کم جاؤں گی، زیادہ وقت اللہ کے گھر میں گزاروں گی۔ انہوں نے میری درخواست قبول فرمائی اور میں اپنے اوقات مسجد حرام ہی میں رب ذوالجلال کے مقدس دربار میں دعا و مناجات کے ساتھ گزارنے لگی۔ مسجد حرام کے اندر میرے پڑوس میں مصر اور ترکی کی چند خواتین تھیں جو کثرت آہو بقا سے میری آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھتی تھیں۔ انہوں نے میری کثرت آہو زاری کا سبب دریافت کیا۔ میں نے ان سے جواباً کہا، پہلی بات تو یہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے مبارک گھر کا طواف نصیب ہوا
جس کے بارے میں مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ اس سے ایسی محبت ہوگی جیسی اب میرے دل میں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ مجھے کینسر کی بیماری لاحق ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں آہت زاری کر رہی ہوں۔ ان خواتین کا معمول تھا کہ نمازوں کے بعد میرے ارد گرد بیٹھ جاتیں اور خاصی دیر بعد الگ ہوتیں۔ یوں ہماری اللہ کے لیے آپس میں محبت ہو گئی۔ پھر میں نے ان سے کہا کیوں نہ میں مسجد میں اعتکاف کی نیت کر لوں۔ ان عورتوں نے اس بات کو پسند کیا اور کہنے لگی کہ ہم بھی تمہارے ساتھ شریک ہوں گی۔ ہر چند رمضان مبارک کا مہینہ تو نہ تھا، پھر بھی ان عورتوں کے خاوندوں نے اجازت دے دی اور اب ہم سب اللہ کے گھر میں معتکف تھیں۔ اب ہمارا سارا دن ذکر و اذکار، قرآن پاک کی تلاوت، نمازوں اور نوافل میں گزر جاتا۔ ہاں، اب ہم آب زمزم کثرت سے پیتیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمیں یاد تھا کہ آب زمزم جس نیت سے پیا جائے تو وہ نیت پوری ہو جاتی ہے۔ صحیح ابن ماجہ۔ یعنی آب زمزم اگر بیماری سے شفا یابی کی نیت سے نوش کیا جائے تو اللہ تعالیٰ شفا بخشتا ہے، اور اگر سیرابی کی نیت سے پیا جائے تو پیاس مٹ جاتی ہے۔ اگر اللہ کی پناہ کی نیت سے پیا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے دامن میں پناہ دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بھوک کو زمزم کی برکت سے ختم کر کے ہمیں آسودگی بخشی۔ ہم خواتین مسلسل خانہ کعبہ کا طواف کرتیں اور طواف کے اختتام پر 2 رکعتیں مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھتیں اور پھر طواف کرنے لگتیں۔ اگر کچھ رکاوٹ اور بھوک محسوس ہوتی تو اس کے لیے آب زمزم ہر وقت دستیاب تھا۔ میں جب بیت اللہ شریف پہنچی تھی اس وقت بہت ہی پتلی دبلی اور کمزور تھی۔ میرے جسم کے اوپر کے حصے میں سوجن اور چھوٹی چھوٹی بہت ساری سرخ پھنسیاں تھیں، جو اس بات کی واضح علامت تھیں کہ میرے جسم کے اوپر والے حصے میں کینسر پھیل چکا ہے۔ میری سہیلیاں مجھے نصیحت کرتیں کہ میں اپنے جسم کے اوپر والے حصے کو آب زمزم سے دھوتی رہوں، لیکن جسم کی پھنسیوں اور سوجن کو چھونے سے مجھے خوف لاحق ہوتا اور دھونے کا تو تصور آتے ہی میں کانپ اٹھتی تھی۔ مجھے جب بھی اس مہلک مرض کا خیال آتا میرا دھیان اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار اور اس کی عبادت سے ہٹ کر اس میں الجھ جاتا۔ بہرحال میں نے اپنے جسم کو ہاتھ لگائے بغیر آب زمزم کو اپنے جسم پر ڈالنا شروع کیا۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ میری سہیلیوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں جسم کو آب زمزم سے دھو ڈالوں۔ میں نے انکار کر دیا، مگر مجھے محسوس ہوا کہ کوئی اندرونی طاقت مجھے آب زمزم سے اپنے جسم کو دھونے پر آمادہ کر رہی ہے۔ میں نے خوف کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کیا۔ دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا، لیکن اس مرتبہ بھی میں نے اپنے جسم کو نہیں دھویا کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا۔ تاہم جب تیسری مرتبہ میرے دل نے گواہی دی اور مجبور کیا تو میں اٹھی اور آب زمزم لے کر اپنے ہاتھوں سے جسم اور چھاتی پر ملنا شروع کر دیا، جو کہ فاسد خون، پیپ اور پھنسیوں وغیرہ سے پر تھیں۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے میرا جسم حیرت انگیز طور پر ان تمام بیماریوں سے پاک ہونے لگا۔ چھوٹی چھوٹی پھنسیاں جانے کدھر گئیں، جسم کو چور کر دینے والے درد و الم اور خون نما پیپ سب غائب ہو گئے۔ میں پہلے تو گھبرا اٹھی، پھر اپنے کپڑے کے نیچے ہاتھ لے جا کر بار بار جسم کو چھونے لگی، لیکن میرے جسم کے اندر اب ہرگز کوئی سوجن نہیں تھی۔ میں کانپ اٹھی، مگر فوراً میرے ذہن نے کہا اس قدر تعجب کیوں کرتی ہو؟ کیا اللہ رب العزت اس کام پر قادر نہیں ہے؟ میں نے اپنی سہیلی سے کہا کہ میرے جسم سے ساری پھنسیاں غائب ہیں اور میرا جسم بالکل صحیح سالم ہے، تو بے ساختہ چیخ اٹھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر! میں فرتے مسرت سے اپنے شوہر کو خوشخبری دینے کے لیے مسجد حرام سے نکل کر ہوٹل کو چلی۔ کمرے میں داخل ہو کر جب اپنے شوہر کے سامنے کھڑی ہوئی تو ان سے کہنے لگی، دیکھو دیکھو یہ اللہ کی رحمت، کدھر ہے میرے جسم میں پھوڑے پھنسیاں ہیں؟ کہیں ختم ہو گئی ہیں نا؟ پھر میں نے انتہائی مسرت و شادابی کے ساتھ اسے اپنے حالات سے آگاہ کیا، لیکن میرے شوہر کو میری گفتگو افسانہ معلوم ہو رہی تھی۔ وہ میری بات کو مذاق سمجھ رہا تھا۔ یکا یک اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے بلند آواز میں کہا، کیا تجھے نہیں معلوم؟ کیا تو اتنی جلدی بھول گئی کہ صرف 3 ہفتے قبل ڈاکٹروں نے قسم کھا کر کہا تھا کہ تو چند ہی دنوں کی مہمان ہے؟ میں نے اپنے شوہر سے کہا،
زندگی اور موت کا وقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو نہیں۔ اس کے بعد ہم میاں بیوی بیت اللہ شریف میں 1 ہفتہ قیام پذیر رہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی ان انگنت نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتی رہی اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتی رہی۔ پھر ہم نے مسجد نبوی شریف کی زیارت کی اور اس کے بعد فرانس واپس ہو گئے۔ جب وہاں کے ڈاکٹروں نے مجھے پوری صحت و عافیت کے ساتھ دیکھا اور انہیں علم ہوا کہ مہلک اور خطرناک مرض نے مجھے خیر آباد کہہ دیا ہے، تو وہ حیران و ششدر رہ گئے۔ وہ حیرت زدہ ہو کر مجھ سے کہنے لگے، محترمہ کیا آپ وہی خاتون ہیں جو؟ میں فخر سے جواب دیتی، جی ہاں، میں ہی ہوں وہ خاتون جس کی موت کا آپ لوگوں نے اعلان کر رکھا تھا، اور یہ میرے شوہر ہیں جنہوں نے میری شفا یابی کے لیے اپنے سارے وسائل استعمال کر ڈالے تھے۔ میں آپ لوگوں کے علاج سے بیزار ہو کر اپنے رب تعالیٰ کے ہسپتال میں جا کر داخل ہو گئی اور اب اس کے علاج سے شفا یابی کے بعد واپس آئی ہوں۔ مجھے اب کسی کا خوف اور ڈر نہیں سوائے اللہ کے، کیونکہ قضاء و تقدیر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور وہی زندگی اور موت کا مالک ہے اور تمام امور اسی کی نگرانی میں انجام پاتے ہیں۔ ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں گرتا ہے۔ ڈاکٹر نے مجھ سے کہا، محترمہ آپ کا یہ معاملہ عجیب و غریب ہے، تعجب ہے کہ آپ کی سوجن ختم ہو گئی، مگر ضروری ہے کہ آپ کا دوبارہ چیک اپ کیا جائے، نئے سرے سے ٹیسٹ لیے جائیں۔ چنانچہ ڈاکٹر نے دوبارہ میری تشخیص کی اور میرے تمام ٹیسٹ لیے، مگر تمام ٹیسٹ کلیئر تھے۔ مجھے الحمدللہ کوئی بیماری نہیں تھی۔ وہ سب دنگ رہ گئے۔ شاید ان کا تعجب اس لیے بھی زیادہ تھا کہ جو مرض مجھے لاحق تھا اس کے علاج میں اب تک میڈیکل سائنس ناکام ہے۔ بہرحال میں جب اس مرض میں مبتلا تھی تو سوجن کی وجہ سے میرے لیے سانس لینا بھی دوبر تھا، لیکن جب میں نے بیت اللہ شریف کا سفر کیا اور اللہ سے اپنی شفا یابی کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما کر مجھے اس آفت سے یکسر نجات عطا فرما دی اور سرطان جیسی خوفناک بیماری ایسے غائب ہو گئی جیسے کبھی ہوئی ہی نہ تھی۔ پھر اس کے بعد میرا یہ معمول بن گیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرتی اور زارو کتار روتی۔ نیز پہلے مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے جو تقاضے پورے نہ ہو سکے تھے اور جن ایام کو میں نے اللہ کی عبادت سے کوسوں دور گزارا تھا، انہیں یاد کر کے بارہا میری آنکھیں دبدبا جاتیں اور میں بے ساختہ رونے لگتی۔ مگر شکر ہے کہ میرے اللہ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ الہ العالمین تو اسی طرح سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما اور ہم سب کا دل اپنی جانب پھیر دے، آمین۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔